وہ بھی الیکشن کمیشن کا حصہ مانا جاتا ہے. یہی ریزن ہے ہم نے سپریم کورٹ سے بھی استدعا کی تھی, ہائی کورٹ میں بھی اس پرپس کے لیے گئے تھے, اور نہ صرف اس الیکشن کے لیے بلکہ ایون میں جو متوقع الیکشن تھے اس وقت بھی ہم یہ خدشے کا اظہار کرتے ہوئے جا چکے تھے کہ آر اوز ڈی آر او کو جب بھی لیا جائے اس کو جوڈیشری سے لیے جائے رادر دین ایگزیکٹو سے. اب ایک کمشنر اتنا رسپانسبل آدمی وہ آتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں, اور وہ اس بات کی تائید ہے جو لوگوں نے دنیا نے دیکھا, جو ہمارے فارم 45 میں آیا کہ ہم ون ہی کر رہے تھے, اور انہی کا یہی کہنا ہے ابھی کہ صبح تک جو لوگ جیت رہے ہیں ان کو ہم نے ہروایا ہے. تو اس کا ثبوت ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ آیا ہے, اور رسپانسبل آدمی ہے, سیریس الیگیشن سے اس کی انکوائری ہونے چاہیے. یقیناً اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے, لیکن اگر بات کریں اس ڈویژن کی تو یہ بڑے ڈویژن ہے, اور یہاں سر اگر ہم جیت کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کو یہاں پر کافی جیت ہوئی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جس کی بھی جیت ہوئی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, جو بھی ہے, الیکشن میں پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے ان کر رہے تھے. الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کوئی ٹاپے لگی, کوئی دوسرا ہوا ڈیورنگ دا پولنگ پیریڈ. جب کچھ فارم 45 وضع ہوئے, لوگ جا گئے, پریزائڈنگ افسران صاحبان نے وہ بنا لیے, اور پولنگ ایجنٹ کو بھی دیے, وہاں سے کینڈیڈیٹ بھی نکلے, ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گیا, ریزلٹ روک جاتا ہے, اور پھر بعد میں کچھ ہوا, وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ صبح کے وقت آل ٹوگیدر ڈفرنٹ پکچر لوگوں نے دیکھا. تو یہ سیٹ جس کے پاس ہے وہ ختم ہوگی. اب سمپل میٹر ہے, جس نے فارم 45 وضع کیا وہ پریزائڈنگ افسران صاحبان تھے, انہوں نے اس کو جمع کروا کے ریٹرننگ افسر کے پاس گیا. ریٹرننگ افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے فگر اٹھا کر کے فارم 47 اور فارم 48 امپورٹنٹ ہوتا ہے جو پولنگ اسٹیشن وائز ہوتا ہے, اس میں آپ نے وہ فگر ڈالنے ہیں جو آپ کے پاس فارم 45 کے مطابق پریزائڈنگ افسران نے بھیجے, جو سب کے سامنے وضع ہو چکے ہیں. ہمارے پاس صرف فارم 45 نہیں ہے, پر پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ وہ فارم تحریک لبیک کے پاس بھی ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, اور اسی قسم کے جو انیشل ایشو ہوئے تھے وہ پی ایم ایل این کے پاس بھی ہے. اس کے مطابق آپ ریزلٹ دیکھیں, جو ونر ہے ان کو ونر ڈکلیئر کرے, جو لوزر ہوگا وہ قانون کے مطابق ٹریبیونل میں جائے, اگر وہ ثابت کر سکتا ہے تو بعد میں ونر ہو جائے. لیکن ہمارا ابھی پلی یہی ہے کہ فارم 45 اور 48 کی جو وضع کرنے کا طریقہ کار ہے وہ الیکشن کمیشن دیکھ سکتا ہے سمرلی, اگر وہ ڈیسائیڈ کر سکتے. ہم اس لیے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری جیت کو انہوں نے ہار میں بدل دیا ہے, اور جو 60 سیٹ ہے, 80 سیٹ کے لگ بھگ سیٹ, یہ ہم فکس فگر بھی دے چکے ہیں. میں آپ کو اگر وہ بتاؤں کراچی والا, تو کراچی کے 15 سیٹیں ہمارے جا چکی ہے ایم کیو ایم کے پاس, 4 سیٹیں جا چکی ہے پیپلز پارٹی کے پاس, حیدرآباد کی 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جا چکی ہے ایم کیو ایم کے پاس, حیدرآباد کی پروونشل سیٹیں سب انہوں نے لے لی ایکسپٹ ایک جو ہمیں دی, اور ہم جو پروونشل سیٹ پہ جیت رہے ہیں تو ہماری 30,000 کی لیڈ ہے, اور 30,000 کی لیڈ پروونشل اسمبلی میں لے کے بھی ہم نیشنل اسمبلی میں ہار رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کی سیٹ ہم جیت چکے تھے, ان کو پھر بعد میں ہروایا گیا, ان سے ہم جیت چکے ہیں. یہ سب کو میرے پاس پورا فگر موجود ہے. تو یہ سب کی ایسے ہونے چاہیے کہ ریزلٹ ہمیشہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دا ریزلٹ جو پریزائڈنگ افسر بھیجتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. شامی صاحب, جس طرح سے آپ بھی بیرسٹر صاحب کو سن رہے ہیں, آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں, بیرسٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بالکل واضح ہے, دو ٹوک ہے, اس میں تو لگی رپٹی رکھنی نہیں چاہیے. یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا دباؤ تھا, یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور کس طریقے سے گنتی ہوئی ہے, کس طریقے سے اس میں خلل پڑا ہے, کس طریقے سے نیٹ جو ہے وہ بند ہوا ہے, اور کس طریقے سے جو گنتی کا پروسیس ہے اس کو پولوٹ کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں, یہ اب سامنے آنی چاہیے, اور کمشنر صاحب کو بتانا چاہیے کہ آخر کون جو تھا ان کو اس قدر مجبور کر رہا تھا, اور کون کس کے دباؤ میں وہ آئے ہیں. جب تک یہ سب معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے. ہمارا پورا جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے. بالکل. گوہر صاحب, جس طرح سے آپ کی ملاقات بھی بانی پی ٹی آئی سے ہوئی ہے, انہوں کا اس پر کیا ری ایکشن تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں ابھی تو یہ سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے, اس پہ تو میں نے ان کے ساتھ آج ملاقات نہیں کی ہے, ملاقات کی ابھی انشاءاللہ تعالی منڈے کو. نہیں, لیکن جو الیکشن کی اوور آل اس پر آپ کی بات چیت ہوئی تھی, وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہاں, obviously ہمارا یہی موقع پہ کہ ہم جیت چکے ہیں, عوام ہمیں مینڈیٹ دے چکی ہے, ٹوٹل میجارٹی میں ہم آ چکے ہیں, اور عوام نے جس سرکمسٹانسز میں ہمیں دیا وہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ نہ بلہ رہا, نہ لیڈر رہے, نہ کمپین کی اجازت, نہ ریلی کی اجازت, نہ ورکر کنونشن کی اجازت, اور سمبل بھی انٹروڈیوس کرانے میں بھی
اور ہر جگہ جاتے تھے تو ہمارے نشان اتارے جاتے تھے. لیکن anyway, the public has given, the people have spoken, اور ان کا ورڈکٹ آ چکا ہے. تو ورڈکٹ اگر آیا ہے وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ رات تک جب الیکشن اتنے پیسفل ہوئے, اور الحمدللہ بہت اچھا ہوا کہ الیکشن پیسفل ہوئے, افراتفری نہیں ہوئی. اب اس کو آگے ٹرانسفارم کرنا انہی لوگوں کی ذمہ داری. فارم 45 الیکشن کی ساری ذمہ داری کا کوئی مطلب ریزلٹ نہیں نکلتا اگر آر او اور ڈی آر او اس کو ٹرانسفارم نہ کرے انٹو ریزلٹ. تو ابھی سب کچھ لوگوں کا یہاں آ کر کے رک جانا, یہ بڑی مطلب غیر آئینی غیر قانونی کی بات میں کہتا ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی آئین اس کے ڈیموکریسی کے بہت خلاف ایک سازش ہی ہے کہ آپ یہاں آ کر کے ریزلٹ کو روکیں. لیٹ دا پیپل ہیو اسپوکن, لیٹ دا ریزلٹ کم آؤٹ. آپ ریزلٹ کو نہ روکے. اور وہی ہم چاہتے ہیں جو پہلے ہم کہتے رہے کہ ہم جیتے ہوئے تھے, اور ہم نہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں, کوئی بھی جیتا ہوا. آپ فارم 45 کو ٹیلی کریں, جو جتنے ریزلٹ سے جیتا ہے آپ ان کو مینڈیٹ دیں. حکومت فارم ہو سکتی, ہنگ پارلیمنٹ پورے دنیا میں آتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنے شارٹ پیریڈ میں وزیر اعظم چینج ہوئے برٹن میں, کتنی مرتبہ برٹن میں بار بار, اور ایون انڈیا میں وہ کئی مرتبہ جا کر کے پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جاتے. اگر کسی کے پاس میجارٹی نہیں آتی اور لوگ کنسنسس نہیں ڈیولپ کر پاتے کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے, تو پھر پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جاتی, لوگ دوبارہ چلے جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کا مینڈیٹ چوری کر کے اس پہ حکومتیں نہیں بنوایا کرتے. بالکل. گوہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. یہ وقت کا کہیے گا کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں, ان سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. شامی صاحب, جس طرح سے اب سچویشن بن گئی ہے, ملکی صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ الیکٹرل سسٹم پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. شامی صاحب, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو کہیے گا, جس طرح سے اب ملکی صورتحال بن چکی ہے, آپ کو ملکی صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ ہمارے الیکٹرل سسٹم پر بھی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. سوالات تو کھڑے ہو گئے ہیں, مگر اب تحقیقات ہوگی کہ تبھی ہم کسی نتیجے پہ پہنچے گا نا. ہم اس کو اس کے درمیان میں تو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. اب یہ پورا ریکارڈ جو ہے سب قبضے میں لینا چاہیے تحقیقات کرنے والوں کو, اور فوری طور پر اس میں کوئی لات و لال سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر کمشنر صاحب جو ہیں ان کو, وہ تو بڑے انعام و اکرام کے مستحق ہیں. انہوں نے اس قدر اسٹینڈ لیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے. لیکن پہلے ہمیں اس کی تہ تک پہنچنا ہوگا, اس کے ذمہ دار تک پہنچنا ہوگا. اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. یقیناً ذمہ داران تک پہنچنا ہوگا. لیکن عوام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عوام بھی کشمکش کا شکار ہے کہ مینڈیٹ انہوں نے دیا اور ان کا مینڈیٹ جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا, اور اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ تو جب آپ تحقیقات کریں گے تو پھر کسی نتیجے پہنچے گا نا. سارا انتخابی عمل جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہاں کہاں نقصان پہنچا ہے, کیسے اس کا ازالہ ہوگا.